اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت نال جنو جنو محبت بھرا درود آندا ہے ایک باری گج وج کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے مجھے رسوا نہیں ہونے دے۔ اور جندہ کیتا ہے ہوتے بولے کہ جڑا سرکار دا منگتا ہے پھر کسے دا منگتا نہیں ہوندہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دے۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف نصیب ہویا، دعا کرنا وحدہ لا شریک سانو سب نو اس مقدس کتاب تے عمل دی سعادت نصیب فرماوے۔ اباب گرامی مختصر وقت کے اندر میں جو میرے دل میں بھائی شہزاد صاحب نے موضوع آیا ہے، موضوع تے شاید رات بھی تھوڑی ہے لیکن چلو ایک چاوڑی بندہ چک لوے تے پتہ لگ جاندہ ہے بھی دیکھ مٹھی ہے کہ کوڑی ہے، تھوڑا جا بول پو گے بھائی آمن یہ کہتا سی بھی تھوڑا جا بول پو گے تو مزہ آ جائے گا، تھوڑا جا بول پو گے۔ میرے ذمہ موضوع لگی ہے عمر، شان عمر۔ اور بھائی دسنا ہے نا زمانے آلیانو جے کیڑا حسین نہیں ہوندہ ہے وہ پہلے عمر پاک دا نوکر ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جو ٹچ دینا چاہنا نا جس گلد نال اشارہ دینا چاہنا تینوں سمجھ آ جائے گا بھئی ادو تک بندہ حسینی نہیں ہوندہ جدو تک عمر پاک دا نوکر نہیں ہوندہ۔ ایک باری پھر سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ بس آخری باری سبحان اللہ سناؤ تو میں قرآن سناواں۔ حالے نہیں پچھلے بندے پتہ نہیں سوچ دیو بھی ساڑھے وال کیڑا کیمرہ دال آئی بیٹھے ہیں، کیمرہ کھوم بھی سکتا ہے بائی چانس ایک باری پھر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وحدہ لا شریک دا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی سچی تے سچی بے مثل و بے مثال کتاب بولی، خالق کائنات دا قرآن بولیا محمد رسول اللہ والذین
رحماء بینہم خالق کائنات دا پاک کلام بول کے پیارے مصطفیٰ دی عظمت نو بیان کر دے تیرے تے میرے کریم نبی دی نبوت رسالت دی گواہی دے کے قرآن آندے والذین معہو اے سونا نبی تے جڑے یہ دے نال نے اے دے نال کیڑے کیڑے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا لوگوں جڑے نبی دے نال نے او اپنے آواز تے مہربان نے دوسرے آواز تے سخت نے جڑا نبی دا نوکر ہوندا ہے کدی اپنے واسطے سخت نہیں ہوندا جڑا نبی دا نوکر ہوندا ہے کدی دوسریاں واسطے نرم نہیں ہوندا یہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ پھر کدی سے اگے چلنا چاہنا کہ نال نبی دے کون نے تے دشمناں واسطے سخت کون نے نبی دے سارے صحابہ جناب ابو بکر پاک دی لفظ تو لے کے علی دیئے تک ایک صحابی دا بھی منکر ہو جائے دائرہ اسلام تو خارج ہو جانا ہے ایک صحابی دا بھی منکر ہو جائے نبی دے وفادارہ جو نام نکل جاندہ ہے اور جناب اسی مندنیاں کہ نبی دی اہل بیت دی غلامی سبحان اللہ اور تو تک غلامی اہل بیت دی ادھوری ہے جدو تک صحابہ دی نوکری نہیں ملنی پھر صحابہ بھی جناب سارے سبحان اللہ ابو بکر پاک دی شان پڑھئے تے سبحان اللہ عمر پاک دی شان پڑھئے تے سبحان اللہ عثمان پاک دی شان سبحان اللہ حیدر کرار دی سبحان اللہ میں نہیں دوسرے خلیفے دے آنا چاہنا نبی دا شیر اللہ دا پیارا حبیب دعا منگ دائے اللہ دے حبیب نے رات دی تنہائی دے اندر دعا منگی مولا اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے اگر تو چاہنا اسلام نو عزت مل جائے پھر یا عمر بن ابو پھر یا عمر فاروق عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام ابو جال دے دے لیکن نصیب عمر پاک دینے مصطفیٰ دی دعا قبول ہوئی تیرا تے میرا جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑے آؤ سونے نبی دے بارگاہ جا کی حاضری ہو گئی صحابہ کرام بھی حیران نے کل تک تے جناب کفر دا جرنیل سی آج کنے نبی دی بارگاہ جا کے جھک گیا ہے لیکن کی پتہ ہوئے سارے صحابہ نبی دے مرید نے اے اللہ دا کلندر جیڑا نبی دی مراد ہے نعرہ تکبیر ہاتھ چک کے جیڑا عمر پاک دا غلام ہے نعرہ لائے گا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب آؤ آباب گرامی گلنو اگے لے کے چلنا سمیٹنا بھی چاہنا ہو جناب عمر فاروق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جناب زمین تے صحابہ خوش نے آسمان تے فرشتے خوش نے میرے کریم نے فرمایا جی میں نبی دے غلام بنیا عمر صحابہ ایک دوجے نو مبارکہ دیں دے نے اے میں جناب آسمان دے فرشتے بھی ایک دوجے نو مبارکہ دیں دے نے آدھرہ ساتھی انداز مبارکہ پڑھ لیے مبارک کیے ہر زبان تے ترانہ اس دن گونج رہے آئے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب نا یار نہیں وے کڈے بڑے جرنیل دا نا ہے اس جرنیل دا نا لے آئے میرے کریم نے فرمایا عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سونیاں صحابہ کی کرن لگے نے فرمایا اے اللہ دی بندگی کرن لگے نے نماز پڑھن لگے نے عرض کی دی سونیاں تسی سچے نہیں ہو فرمایا عمر میں سچا ہوں ساڈا خدا فرمایا عمر سچا ہے عرض کی دی سونیاں جنہ دا خدا بھی سچائے ہوئے جنہ دا مصطفیٰ بھی سچائے ہوئے او چھپ کے عبادتہ نہیں کرنگے اج خانہ کعبہ دے اندر علل اعلان نماز پڑھی جائے
ایڈی وڈی بشارت دینا چاہنا اج اسلام دا سر فخر نال بلند ہو گیا اج جناب کفر دے گھر صفے ماتم بچ گئی ہے یہی تے میں جناب دہائی تھوڑاندہ پہ آؤں کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آنا جناب محترم گلنو محدود کر دا جاؤں جدو اسلام دا شیر بن گیا اسلام دا جرنیل بن گیا نبی دے نوکر بن گیا دردہ ہون اللہ نے برزتا کی جتیاں نے اللہ نے شانہ کی عطا فرمائیاں نے اللہ نے جناب امور رو پھر مرتبے کی عطا فرمائے نے ایک ایک شان گن کے دسا سبحان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضرات ذی وقار آج کی اس خوبصورت محفل پاک کی مسند صدارت پر جلوہ گر ہو رہے ہیں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید گلزار احمد شاہ صاحب سلطانی دامت برکاتم العالیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ چند پیر شاہ آپ تشریف لائے آپ کے ساتھ ہی دنیا تلاوت کا خوبصورت نام عالمی ایوارڈ یافتہ قاری قرآن زینت القرہ شمس القرہ مصر کی سرزمین سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کی سرزمین پر قرآن کے نور کو عام کرنے والی عظیم آواز میری مراد جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ کے ساتھ ہی ساہیوال کی سرزمین سے تشریف لائے مہمان ثنا خان میری مراد بلبل مدینہ فخر ثنا خانان پاکستان جناب بھائی محمد عدنان مصطفیٰ نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ہی شہر آری بالا کی خوبصورت شخصیت بھائی محمد سلیم صاحب آپ تشریف لائے دل کی عطا گہرائیوں سے میزبانان محفل کی جانب سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتا ہوں ایک باری ذرا مہمانہ دا بھی استقبال ہو جائے تے قاری صاحب جس انداز نال خطاب فرما رہے نے اس خطاب واسطے بھی نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر اینج نہیں میرا ویر ذرا ہاتھ چک کے نعرہ لا پتہ لگے مولا عمر دے غلام بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین احباب گرامی عمر کلمہ پڑھ کے سونے دی غلامی چاہ گیا ہے پھر عمر نو شانہ کی ملیاں نے ایک شان تو بعد دوسری شان سبحان اللہ اگر میں شان پڑھا کہ عمر پاک دا زود و تقوی کیے تھے سبحان اللہ اگر میں پڑھا کہ عمر پاک دی حکومت کس طرح دی مثالی ہے تھے سبحان اللہ اگر میں پڑھا کہ عمر دی مصطفیٰ دی آلن غلامی کیے تھے سبحان اللہ ہر موضوع اپنے اندر ایک موضوع رکھ دائے لیکن میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہنا بس مختصر کرنا چاہنا کون عمر ذرا محبت نہ سبحان اللہ کون عمر دسن لگیاں کون عمر او عمر مدینے دی سرزمین تے زلزلہ آوے عمر نے اپنا کوڑا زمین تے ماریا فرمایا زمین کیا عمر تیرے تے انصاف نہیں کردہ اے 14 صدیاں گزر گئیاں آج تک مدینے زلزلہ نہیں آیا ایک مرد کلندر دی ٹھوکر بچی ہے تے 1400 سال زمین رک گئی
لوگ آکھیا حضور دریا پانی نہیں دیندہ، فرمایا رکا لے جاؤ، لکھیا کیے کوئی وڈی گل نہیں لکھی، فرمایا جے چلنا ہی رب دے حکم نال تے ٹھیک ہے، ورنہ سانو تیرے پانی دی لوڑ کوئی نہیں۔ کوئی اگ ہوئے پھر بھی حکومت، پانی ہوئے پھر بھی حکومت، جناب دن ہوئے تے پھر بھی حکومت، رات ہوئے پھر بھی حکومت، لیکن عاجزی انکساری اہل بیت دی نوکری ایتھے آگے دی عمر تو بڑا میں اہل بیت دا نوکر نہیں دیکھیا۔ جناب عمر پاک دے پتر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کھیڑ دے بڑے ہوئے، جناب کھیڑ دیاں گل بات ہو گئی، اوے تو ساڑھے نوکر دا پتر ہے، بڑا غصہ کیتا، باپ کو گیا، بابا جی امیر المومنین ہو، میں نے ولید لال نے نوکر رکھیا ہے، فرمایا پترا جلدی کر لکھوا کے لے آ، جلدی جا لکھوا کے لے آیا، فرمایا ہون سوڑے ہون کی کریے، فرمایا جدو میں مران تے میرے ایک کفن دے ویچ رکھ دیا جے، جدو نکیر این پچھن گے نا عمر کی لے کے آیا ہے، بس میں نو نہیں پتا کہ دی گل سمجھ آنی ہے تے کن دی نہیں آنی، بھئی نوکر میں صحابہ دا مونڑ کہنا سوکھا ہے، عمر دے سمجھ دے ویکھی پتا لگے گا، اوے اہل بیت دی غلامی اس تو بڑی کنے کیتی ہے، حضور کی کریے، فرمایا اے میری قبر رکھ دیا جے، میں دس دیاں گا، اوے میں تے لکھوائی پھرنا آلے بیت آنو کرا، حالے بھی مزہ نہیں آیا تے پھر اور انداز پیش کرا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو جناب اگلی شان سبحان اللہ، ایک تو شان اگلی سبحان اللہ، آپ جناب دریاوانو حکم دین دینے چل پین دینے، زمین تے درہ مار دینے چل پین دینے، عورت دا تیل ڈل جائے حکم دین دے، زمین تیل واپس کر دین دی، جناب علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بس سبق دینا چاہنا، تقریر میری ختم ہو گئی، آج کوئی بندہ یاندہ مولوی صاحب میں عمر نو نہیں مندہ، اور میں کیا کمڑے چنگا ہویا تو نہیں مندہ، تو من بھی نہیں سکتا، بس بھئی تقریر موک گئی، علامہ عمر فقی صاحب آگئے تقریر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پھر بڑے بڑے شیر آ جائیں تو چھوٹے نکل دی نہ بڑھ دی، تقریر موک گئی، پیغام دینا چاہنا، آج محفل ذکر حسین جیڑی آپا سجا کے بیٹھے ہیں سمجھ آ جائے گی، اکھے جی میں عمر نو نہیں مندہ، میں کیا میں حضور دا فرمان پڑھ دینا، فیصلہ تسی کر دینا ہے، بھئی کون مندہ ہے تے کون نہیں مندہ، سناواں سرکار دا فرمان، میرے مسلک دا عظیم نام ماشاءاللہ، سناواں فیصلہ کون حدیث ہے یار، فیصلہ کون، آج تو بات تسی نہیں آکھو گے بھئی تو عمر نو کیوں نہیں مندہ، تو کیوں نہیں مندہ، تو کیوں نہیں مندہ، مصطفیٰ دا فرمان سناواں، ایمیں نہیں، فرمان دا استقبال، فرمان بھی ایڈا ہے کہ سینے کی ٹھنڈ پوے گی، پتہ لگے گا اسی عمر نو کیوں مننے آ، او عمر نو کیوں نہیں من دے، میرے کریم نے فرمایا لوگو، اوے جس راہ تو عمر لنگ جائے او شیطان راہ چھڑ دیندہ ہے، پتہ نہیں پچھلی حالے انتظار جو پتہ نہیں مولوی نے سر لا کے شعر سنانا ہے، اور پھر کدی صحیح ایک باری پھر تیری سماعتانی حوالے، میرے کریم نے فرمایا اوے عمر دے سائے تو شیطان ڈردہ ہے، آپ پھر مسلمانہ گل سمجھ آگئی، گل توجہ دینا سننا جاؤ کہ جناب اسی عمر نو نہیں مندے، میں کہ نہیں مندے تے پھر کیڑی بڑی گل ہے، اے تے میرے کریم نے فیصلہ فرمایا سی، اوے جتھے عمر ہونا ہے اوتھے شیطان نہیں ہونا، جتھے شیطان ہونا ہے اوتھے عمر نہیں ہونا، اور جڑا بندہ عمر نو نہیں مندہ مصطفیٰ دا فرمان تے سن لیا نا، فیصلہ کر لمی کہ عمر دے نال شیطان نہیں ہوندا تے شیطان دے نال عمر نہیں ہوندا، بس آخری گل تے سمجھا کے جانا چاہنا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر، واہ واہ